السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی۔ اس آیت میں جو موضوع ڈسکس ہوا ہے یا جو موضوع بیان ہوا ہے وہ ہے غیر مسلم کی گواہی۔ جسے پیچھے آپ نے عورت کی گواہی کے بارے میں پڑھا یا ویسے گواہوں کا بیان، اور یہاں موضوع ہے نان مسلم کی گواہی۔ کیا قابل قبول ہے؟ اگر ہے تو کب؟ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور متعلقہ چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن اہم ترین موضوع اس آیت کا یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، یعنی جب کسی کی موت حاضر ہو، یعنی موت کی علامات ظاہر ہو جائیں۔ کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا ایسے حادثے کا شکار ہو جائے کہ اس کو اپنی موت قریب نظر آنے لگے، اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو اس وقت وہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ اب یہ میں مزید وضاحت کے لیے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ آیات کا ریلیشن سمجھ سکیں۔ حین الوصیتی، وصیت کے وقت، یعنی وصیت کرتے وقت کیا کرے؟ گواہ بنا لے۔ شہادت بینکم حین الوصیتی، آپس کی گواہی کا بندوبست کیا جائے وصیت کرتے وقت۔ اور یہ وصیت کب ہوگی؟ جب انسان بالکل مرنے کے قریب ہوگا۔ گواہ کتنے بنائے؟ اثنان، دو، اور یہ دو احتیاطاً ہیں۔ اگر اس وقت ایک بھی بندہ مل جائے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ دو ہوں، اور دونوں ذوا عدل، عدل والے ہوں۔ اور عدل کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ گواہی کے معاملے میں عدل سے کیا مراد ہے، کہ وہ اپنے فرائض کا بھی پابند ہو اور دوسرے کبائر سے بچتا ہو، ذو مروءہ ہو، یعنی مروت والا ہو، اخلاق اچھا ہو، اس کا صاحب مروت ہو۔ منکم، تم میں سے، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ مسلمان، مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل ایسے موقع پر گواہ بن جائیں یا وصی بن جائیں۔ وصی کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے وصیت کی جاتی ہے یا جس کو وصیت کی امانت سپرد کی جاتی ہے، یا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرے مال میں یا میرے فلاں کام کو اس اور اس طریقے پہ کرنا، یعنی جو اس وقت وصیت کی ذمہ داری لے رہا ہو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو یا وہ خود ہی گواہ ہوگا یا اس کو جسے کہا جا رہا ہو اس پر دو گواہ ہوں۔ سمجھ گئے؟ کیسے ہوگی یہ گواہی؟ یہ گواہ کون ہوں گے؟ عدل والے تو صفت ہے نا ان کی، صاحب عدل گواہ ہوں گے، لیکن یہ کون ہوں گے؟ یا تو وصی ہوں گے یا وصی پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وصی کون ہے پہلے یہ سمجھا آپ نے، کیونکہ یہ لفظ آگے میں بہت استعمال کروں گی۔ جس کو وصیت کی جا رہی ہو کسی کے حق میں، یعنی اس کے حق میں نہیں وصیت، کسی اور کے حق میں ہے وصیت، لیکن اس کو کی جا رہی ہے، اس کو امانت سپرد کی جا رہی ہے، یا جس کے پاس میت یا مرنے والا امانت چھوڑ رہا ہے وہ وصی ہوتا ہے۔ جو موت کے وقت حاضر ہے اس کے پاس، میت کے پاس، مرنے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وصیت لکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، یا جس چیز کو وہ دے رہا ہے امانت کے طور پر، یعنی وہ جو امین بنایا جا رہا ہے اس وصیت کا، یا تو وہ خود ہی وصی بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوگا، اور یا پھر وہ صرف وصی ہوگا اور دو اس کے اوپر گواہ ہوں گے کہ ہاں بھئی اس کو یہ امانت دی گئی تھی۔ اور یاد رکھیے سورۃ المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے اور اس کے حکم منسوخ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ ذوا عدل منکم او آخران، یا دو دوسرے، آخران تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ کون؟ من غیرکم،
تمہارے علاوہ میں سے. تمہارے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم یعنی جو مسلمان نہ ہوں یہ مراد ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے مشرکین میں سے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں. کیونکہ یہاں شرط نہیں لگائی گئی، کیونکہ اگر اہل کتاب کی بات ہوتی تو جیسے پیچھے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کہا گیا نا، تو یہاں یہ نہیں کہا گیا من غیرکم میں پھر کون ہو. ان انتم اگر تم ضربتم فی الارض زمین میں سفر کر رہے ہو. ضربتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضربہ کا مارنا، اور مراد ہے یہاں سفر کرنا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو یعنی مسافر ہو اور موت آ گئی حالت سفر میں اور مسلمان کوئی گواہ نہیں مل رہا، تو ایسے موقع پر کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. جیسا کہ میں نے سبق کے شروع میں عرض کیا تھا کہ موضوع کیا ہے اس آیت کا؟ غیر مسلم کی گواہی. کہ کب ہوگی؟ جب ضرورت ہوگی، ضرورتاً جب مسلمان اویلیبل نہیں ہوں گے. اور عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے ملک میں نہ ہو، اپنے شہر یا اپنے علاقے میں نہ ہو، سفر کی حالت میں ہو. اور اگر گھر میں ہو تو کیا کرے گا؟ گھر والے ہوں گے، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر گھر کے اندر جو بھی اویلیبل ہوگا. اور اگر کوئی شخص ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، نرسز ہیں اس وقت پاس، دیکھیں نا ایک شخص اچھا بھلا گیا ہاسپٹل ٹیسٹ کرانے، اور ڈیورنگ دا ٹیسٹ مثلا بعض لوگ جب وہ کرا رہے ہوتے ہیں، ہارٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ انجیوگرافی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے اچھے بھلے تھے ٹیسٹ کرتے کرتے ایک دم ہارٹ فیل ہونے لگ گیا. تو ہارٹ فیل بعض اوقات تو اچانک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ 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 انسان ختم ہوتا ہے. اب وہ سامنے مشین بتا رہی ہے کہ ہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے. اب وہ کہے کہ اچھا بلاؤ وہ میرے گھر سے جو 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اور جب تک وہ واپس آئے تو اگلا چل بسے. تو ایسے موقع پر کس کو گواہ بنائے گا؟ جو وہاں اویلیبل ہوگا. یہ ہے شریعت کی سہولت اور رخصت اور وسعت. ایک ہے آئیڈیل سچویشن اور ایک ہے ضرورت، اور ایک ہے ایکسیپشنل صورتحال، ایکسیپشنل سچویشن. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہر معاملے میں ہے. دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں ایک ہوتی ہے آئیڈیل صورتحال اور ایک ہوتی ہے رخصت. یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور میں یہ مضمون آپ کو سمجھا چکی ہوں. بہت سے لوگ ان دو چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. دین جو ہے نا وہ کوئی ایک لگی بندھی ایک جامد چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انسانوں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آئی ہے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، وہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے الی آخری. تو اب جو چیز انسانوں کے اوپر نافذ ہوگی وہ انسانوں کی طرح اپنے اندر فلیکسیبلٹی بھی رکھتی ہوگی. جیسے انسانوں کے حالات بدلتے ہیں، عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، تو اسی طرح پھر احکامات میں بھی ضرورتاً کمی بیشی ہوتی ہے. جو لوگ دین کا یہ پہلو سمجھ جائیں ان کے اندر ریجیڈیٹی نہیں رہتی، پھر وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آئیڈیل سچویشن میں آئیڈیل حکم لیتے ہیں اور ایکسیپشنل سچویشن میں ایکسیپشنل صورتحال پر عمل کرتے ہیں. اب گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں پوری اور سفر میں آدھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی کیا ہے، گھر میں ہو اپنے آس پاس اویلیبل مسلم ہو تو مسلم ہی لوگ ہیں، اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جو بھی ہو. اب اگر یہاں یہ شرط اپنے پاس سے کوئی لگا دے کہ نہیں اہل کتاب میں سے ہی ہو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے حکم پر اپنی بات کو ایکسٹرا ڈال کے لوگوں پہ زندگی تنگ کر رہا ہے یا نہیں؟ جب قرآن نے من غیرکم میں کسی کا بھی نام نہیں لیا تو آپ کون ہوتے ہو اس کو مقرر کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے قرآن کے مطلق کو اپنی عقل سے مقید نہیں کر سکتے ہم. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ. اطلاق یعنی جو اوپن ہے ایک چیز، آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے اپنے خیال اور قیاس سے کہ میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور پھر عقل سے دلیلیں دینی شروع کر دو. نہیں، آپ کا خیال نہیں یہاں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ہمارے خیالات کے تابع نہیں ہے.
کہ انسانی عقل اتنی سی ہے اور وہ لمیٹڈ ہے اور وہ صرف ایک تنگ حصے میں سوچتی ہے، بڑی مسلطوں اور وسعتوں کو نہیں جانتی. تو یہ دین میں کیا ہو جائے گا پھر؟ تشدد، سختی. دین کو مشکل بنانے والی بات ہے. جس چیز کو اللہ نے جیسے رہنے دیا اس کو ویسے ہی رہنے دو. اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں. تو من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو. اور سفر کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ عموماً سفر کے وقت ایسی صورتحال ہوتی، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ یہاں سفر بھی شرط نہیں. اگر آپ اپنے شہر میں بھی ہیں اور آپ ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں مسلمان ڈاکٹرز یا نرس نہیں ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جو اویلیبل ہوگا. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، موت آ جائے، یہ مراد ہے. تحبسونہما، اب یہاں تک ایک بات تھوڑی سی مکمل ہوئی. اب کیا ہوا؟ مرنے والے نے وصیت کر دی جو اس کو ملا، یا اگر جیب میں کچھ پیسے تھے یا کارڈز تھے یا کچھ بھی، تو اس نے کیا کہا نکال کے، یہ میری چیز لے لو، میں مر رہا ہوں، میرا یہ مال فلاں کو پہنچا دینا، فلاں کو جا کے دے دینا جو میرا وارث ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یہ شخص وصی جس کے پاس وہ کارڈز تھے یا مال تھا، وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اچھا یہ اتنی سی چیزیں، وہ اس میں سے کچھ نکال لیتا ہے. کوئی ایک کارڈ مثلا غائب کر دے، یہ کوئی ایک چیز نکال لیتا ہے اور باقی جا کے وارثوں کو دے دیتا ہے. اور وہ جو اس نے خیانت کی بیچ میں سے، اس کا وارثوں کو شک تو پڑتا ہے کہ مثلا بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کی جیب میں کیا کیا ہے، تو وہ اگر کہتی ہے کہ یہ چیز بھی تھی اس میں، وہ تو نہیں، تو وہ اگر یہ ٹال مٹول کر دے، مجھے تو نہیں پتا اس بات کا کہ کیا تھا کیا نہیں، اور وہ جھوٹ بول جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور کلو مل جائے کہ نہیں واقعی اس نے خیانت کی تھی. مثلا کسی اور نے شکایت لگا دی کہ نہیں، جب اس کو ہینڈ اوور چیزیں کی جا رہی تھی اس وقت میں نے خود دیکھا تھا اس کے اندر یہ چیز موجود تھی، تب معاملہ مشکوک ہو گیا نا، خیانت کا پتہ چل گیا. تو اب کیا ہے، اب جو وارث ہیں وہ کیا کریں گے، کلیم کریں گے. معاملہ مثلاً عدالت کے پاس لے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی عدالت تو مسجد میں ہوتی تھی پہلے. تو حکم کیا دیا گیا کہ تحبسونہما، تم روک لوگے ان دونوں کو. یہ دونوں کون ہیں؟ خیانت کرنے والے جن کو گواہ بنایا گیا تھا موت کے وقت، اس مال کا امین بنایا گیا تھا. ان دونوں کو تم روک لوگے. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. نماز کے بعد کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ موجود ہوں اور لوگوں کی موجودگی میں یہ کام ہو، کیونکہ انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں نا. لوگوں کی موجودگی میں عام طور پر محتاط ہوتے ہیں کہ اب ہمیں غلط بات نہیں کرنی یا جھوٹی قسم نہیں کھانی. اور صلاۃ سے مراد کوئی بھی نماز ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ نماز وسطی یعنی عصر کی نماز ہے، اور چونکہ اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور سب سے اہم نماز صلاۃ الوسطی، قرآن میں اس کو خاص نماز کہا گیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی الگ طور پہ ذکر کیا گیا، تو اس لیے عصر کے بعد جمع کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی لوگوں کو عصر کے بعد جمع کیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں لوگ عصر کے وقت حاضر ہی کم ہوتے ہیں نماز میں، مثلا یہاں اگر کوئی مسجد میں عصر کے وقت جائے تو ہارڈلی لوگ ملیں گے. ہاں مغرب میں زیادہ ہوں گے. تو ایسی صورت میں کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، مثلا کوئی ہو سکتی. اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں جیسے حدود جاری ہوتی ہے تو عموماً کس دن ہوتی ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کے دن. تو کیا ہوگا؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. وہ نماز جمعے کی ہو سکتی، عصر کی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتی جو سہولت ہو. فیقسمان، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہاں شرط ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں، مسیح کے نام کی نہیں کھا سکتے یا کسی بت کے نام کی نہیں کھا سکتے. اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے. کیا کہیں گے قسم کھا کے؟ کہ ہم سچے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وصی، کہ ہم سچے ہیں. ان ارتبتم، اگر تم شک میں پڑ جاؤ. کون ہے شک میں؟ کون پڑے؟ وارث. ٹھیک ہے نا، موسی کے وارث. موسی کون ہوتا ہے؟ کرنے والا، یعنی یہاں میت مراد ہے.
میت کے وارث اگر شک میں پڑ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ نماز کے بعد روک کے قسمیں اٹھوائیں گے. کن سے؟ خیانت کرنے والوں سے، وصیوں سے. اور وہ کیا کہیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنن، ہم نہیں لیں گے اس کے بدلے کوئی قیمت، یعنی کوئی دنیاوی مال. یعنی دنیا کی خاطر ہم اپنی آخرت نہیں بیچیں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ہماری قسم بالکل سچی ہے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یعنی جس کے حق میں گواہی دینی پڑے. اور یہ دراصل الگ طور پر شہادت کے صحیح ہونے کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی کہ صحیح گواہی کون سی ہوتی ہے؟ جو بالکل درست واقعات پر مبنی ہو اور جس میں کسی کی بھی رعایت نہ کی گئی ہو، خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاہدہ، گواہی دی، شاہدہ لہو، یعنی حق کو ظاہر کرنا، حقیقت ظاہر کرنا. گواہی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت ظاہر کرنا، سچ سچ کہنا، خواہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا رشتہ دار کے خلاف. تو ہم کیا نہیں کریں گے؟ جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے. ہم ایسے لوگ نہیں کہ جھوٹی قسم اٹھائیں، ہماری قسم بالکل سچی ہے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے. نکتم کس سے؟ کتما، کاف تا میم پیچھے پڑ چکے. شہادت اللہ، اللہ کی گواہی. اللہ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ وہ گواہی جس کی اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے. یعنی جو موسی نے ہمیں وصیت کی، اللہ کو گواہ بنا کر ہم اس کو سچ سچ ظاہر کر رہے ہیں. انا، اس کے بیچ میں لکھ لیے اگر ہم گواہی چھپائیں تو انا، بے شک ہم، اذن تب، لمن الآثمین، البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے. آثمین کس کی جمع؟ آثم کی. اور آثم کا لفظ کس سے نکلا؟ اسم سے. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ. تو گناہگاروں میں سے ہوں گے. کب؟ گواہی دینے والا کب گناہگار ہوتا ہے؟ جب وہ گواہی چھپائے. ٹھیک ہے، جب وہ گواہی چھپائے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے جب آپ یہ بات فرما رہے تھے. پھر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا، خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. جھوٹا قول یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. آپ یہ کلمات دہراتے رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. اتنی دفعہ آپ نے دہرا کر یہ بات بتائی تاکہ لوگ جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچیں. تو اگر ہم جھوٹی گواہی دیں، جھوٹی قسم کھائیں تو ہم تو یقیناً گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. اچھا، عبارت واضح ہے. انہی قرآن پاک کی مشکل ترین عبارت ہے یہ آیت معنی اور اعراب کے اعتبار سے مشکل ترین آیتوں میں سے. اسی لیے میں بہت آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. یہ چونکہ روزمرہ زندگی سے متعلق بھی بات ہے نا کہ نہیں، تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے نا. پہلی شرط مسلم ہونے کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ ہو تو پھر جو اویلیبل ہو. وہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے. اور اگر کوئی بھی اویلیبل نہیں تو پھر کیا وصیت ہی نہیں کی جائے گی؟ کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا کرنا ہوگا ایسے موقع پر؟ اس سچویشن کو ڈے ٹو ڈے لائف میں لا کے کہانی بتائیے مجھے. اس سچویشن کو ڈسکرائب کیجئے کہ ایسا کہیں ہوا تو کیا حکم ہے، کیا کرنا ہوگا. آپ اس کو عام کہانی کے طور پر کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص فوت ہو رہا ہے، اچانک حادثاتی موت ہے یا کچھ اچانک اس کے اوپر موت کے آثار آ گئے، گھر والے موجود نہیں ہیں، کہیں پردیس میں ہے، اسپتال میں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ وصیت کرے اور اس وصیت جس کو وہ کر رہا ہے اس پر 2 گواہ بنا لے. وہ ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو وصیت کر رہا ہے اور اس پر بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو ہو گیا فوت. اب یہ ہے کہ جن کے اوپر ذمہ داری انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری
ٹھیک ٹھیک نبھائیں اور جا کے وارثوں کو مال پہنچا دیں، یا جو بھی اس نے وصیت کی، کوئی لکھوایا کچھ یا بتایا کچھ، تو وہ جا کے پہنچا دیں۔ اب اگر وارثوں کو یہ شک ہو کہ یہ وصیت لانے والے نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے، اور پھر اس پر کوئی نہ کوئی کرائن بھی یا کوئی نہ کوئی اور کلو بھی ایسے مل جائیں جس کا آگے آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر شک پڑ جائے، تب تم کی سچویشن ہو گئی کہ اگر شک پڑ جائے کہ کچھ گڑبڑ ہے، بات صحیح نہیں پہنچائی، مال یا امانت پوری نہیں پہنچائی، کچھ خیانت ہو گئی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان گواہوں کو بلا لیا جائے، ان وصیوں کو بلا لیا جائے۔ کہاں بلایا جائے؟ مسجد میں بلایا جائے۔ مسجد میں بلا کے نماز کے بعد سب کو روک لیا جائے اور ان کو کھڑا کر کے کہا جائے آپ قسم کھاؤ کہ جو تم نے پہنچایا وہ ٹھیک تھا، اور اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور قسم کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح قسم کھائی جائے گی۔ قسم اللہ ہی کی ہوگی، یعنی شرکیہ قسم نہیں ہوگی۔ ان کے ہاں کانسیپٹ کسی نہ کسی طرح اللہ کا ہوگا، چاہے وہ اس کو اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں، بھگوان کہیں گے یا جو بھی، لیکن ان کو کہا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اس طرح قسم کھائیں، ٹھیک۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہے سیدھی سیدھی صورتحال، اور اگر اب آپ یہ کہیں کہ نہیں، اگر کوئی اگنوسٹک ہو اس جگہ اور وہ کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ اس وقت پھر اجتہاد کی ضرورت پڑے گی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یا تو کوئی ایسی جگہ ہو نا، کسی صحرا جنگل میں کوئی مر رہا ہو تو اور بات ہے، اور ایسے سفروں پہ عموماً انسان کوئی بہت کچھ سامان وغیرہ اٹھا کے بھی نہیں لے جاتا، یا کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہوتا، کوئی ایسے طویل خطرناک مہم پر کہ ماؤنٹ ایوریسٹ وہ کلائم کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت وہ اپنے ساتھ مال وغیرہ نہیں اٹھا کے لے جائے گا، اور وہ وصیت کر کے ہی نکلے گا۔ عموماً یہ صورتحال ایسی جگہوں پر پیش آتی ہے کہ جس میں لوگ آس پاس ہوتے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں کہ ڈھونڈا نہیں جائے گا یا دیکھا نہیں جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مریض مر رہا ہے یا تکلیف میں ہے یا جا رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا میرے لیے دیکھو کوئی یہاں آس پاس کوئی مسلمان ہے تو اس کو بلا لو، اگر نہیں تو اچھا فلاں کو بلا لو، اچھا تم یقین رکھتے ہو اللہ پہ، چلو یہ۔ اور پھر ہمارا دین جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ ساری باتیں وصیت کرنے والوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے کیونکہ مجھے یہ آیت ہمیشہ مشکل لگتی، تو میں سوچتی تھی کہ ہمیں پڑھنے کی اتنی کیا ضرورت ہے کہ میں اس پہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، بس ٹھیک ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس لیے کہ موت، زندگی اور یہ سارے معاملات تو سب کے ساتھ پتہ تو ہونا چاہیے کہ کس سچویشن میں کرنا کیا ہے۔ یعنی پھر سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ آپ کسی لائر کی سپورٹ کریں، تو اس میں دیکھا تو یہ جائے گا کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے، اور اگر سفر میں ہے یا حادثہ کوئی ہو گیا تو پھر جو بھی اویلیبل ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے قابل وصیت جس کے بارے میں اسے کرنا ہے، تو وہ پھر ایک رات نہ اس کی گزرے کہ وہ کر چھوڑے، اور اگر نہیں ہے کوئی چیز تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر حالات کے بدلنے سے پھر احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ کہ بالکل آل الون ہے، انسان اکیلا ہے، ٹیلی فون کر دے، بلا لے کسی کو۔ یعنی پھر وہ ایکسیپشنل صورتیں تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز پھر وہی ہے کہ انسان ہر وقت تیار رہے، اور موت کی تیاری میں یہ بھی ایک تیاری کا حصہ ہے کہ پتہ ہو کہ مرنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے ہم کو۔ اب آگے مزید کنٹینیو کرتا ہے کہ وارث ان کی قسم پہ بھی مطمئن نہیں ہوئے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، فَإِنْ أُسِرَ، پھر اگر ظاہر ہو جائے، خود بخود ظاہر ہو جائے، کسی کوشش کے بغیر، یعنی بات پتہ چل گئی، اطلاع ملی۔ عین ثارا کا معنی ہوتا ہے اچانک معلوم ہونا، بغیر چاہے کسی چیز پہ مطلع ہونا۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ، پھر اگر اس بات کا پتہ چل جائے، انہما، بے شک وہ دونوں کون؟ گواہ یا وصی جو تھے، استحقا، حقدار ہوئے، اسمن، گناہ کے، یعنی انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ کیسے؟ جھوٹی قسم کھا کے یا جھوٹی گواہی دے کے۔ تو اب اس کا توڑ کیا ہو؟ فآخرانی، تو دو دوسرے، یہ کون سے دوسرے؟ میت کے وارثوں میں سے دوسرے، یقومانی، کھڑے ہوں گے، یقوم کا لفظ قائم سے، کھڑے ہوں گے، یعنی مقابلے میں کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کے مقام پر، یعنی گواہوں کے مقام پر اب وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے مقابلے پر۔ کس لیے کھڑے ہوں گے؟ تاکہ وہ پہلوں کی
جھوٹی قسم کا رد کریں، اس کا توڑ کریں، من الذین، ان لوگوں میں سے، وارثوں کے اندر سے، الذین کون ہے؟ وارث، یعنی یہ دوسرے کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ وارثوں میں سے کھڑے ہوں گے. استحق، حق ثابت ہوا، جو حقدار ہوئے، علیہم، ان کے مقابلے پر، کن کے؟ وصیوں کے مقابلے پر. اور یہ کتنے ہوں گے؟ الاولیان، دو قریب تر. اولا کس کو کہتے ہیں؟ قریب تر، جس سے اور قریب کوئی نہ ہو، یعنی قریب ترین وارث. اور یہ بھی کتنے ہوں گے؟ اولیان ہوں گے، یعنی دو ہوں گے. دو کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا کہ دو کے مقابل دو آئیں گے؟ رشتہ داری میں قریب ترین کس کے؟ میت کے. اب چونکہ الفاظ آگے پیچھے نا، اس لیے جملہ بنانے میں ذرا سی مشکل ہوتی تو پھر فہم مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ بات واضح ہے. یعنی محاورتاً کیسے، اگر پتہ چل جائے کہ وصیوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور وہ گناہگار ہوئے ہیں، تو ان کے توڑ کے لیے وارثوں میں سے قریب ترین کے دو وارث، میت کے دو رشتہ دار، وہ کھڑے ہو جائیں جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے، واضح. فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے. کیا کہیں گے؟ لشہادتنا، البتہ ہماری گواہی، احق کو، زیادہ حق والی ہے، سچی ہے. احق کو کیا لکھیں آپ؟ زیادہ سچی. حق سچ کو بھی کہتے ہیں، زیادہ سچی ہے. کس سے؟ من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے. کن کی؟ وصیوں کی، یعنی جو میت کے پاس تھے لوگ، وہ جو انہوں نے گواہی دی، ان کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی پروف ہے. وما تدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، یعنی ان کی قسم رد کر کے ہم زیادتی نہیں کر رہے. اگر ہم زیادتی کریں تو انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ کہ اگر وصی جھوٹی قسم کھائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کی قسم کا توڑ کرنے کے لیے وارثوں میں سے دو اٹھ کر جوابی قسم کھائیں اور وہ کہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور ہم ان کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے، جھوٹا الزام نہیں لگا رہے، ہم حق پر ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم ہیں. انہوں نے کیا کہنا تھا؟ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں تو ہم گناہگار ہیں، اور یہ کیا کہیں؟ ہم ظالم ہیں. ذالکہ، یہ کیا، یہ حکم، یعنی وارثوں کے شبہ کی صورت میں وصیوں سے قسم لینے کا حکم، اور پھر وصی اگر غلط قسم کھائیں تو جوابی قسم کا حکم. ان یأتوا، کہ وہ لائیں گے، کون؟ وصی، بالشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے چہرے پر، یعنی درست طور پر. یعنی یہ جوابی قسم کی اجازت کیوں دی گئی؟ عام طور پر تو یہ اجازت نہیں ہے، لیکن اس کیس میں کیوں اجازت دی گئی؟ تاکہ ڈر کے مارے وصی صحیح بات کریں. جب انہیں ڈر ہوگا کہ ہماری قسم جھٹلا دی جائے گی اور ہماری بےزتی ہوگی تو پھر وہ ٹھیک ٹھیک قسم کھائیں گے. او یخافو، یا وہ ڈریں گے کس بات سے؟ ان ترد، کہ پھیر دی جائے گی، لوٹا دی جائیں گی، ایمان، قسمیں. کس کی جمع ہے؟ یمین کی. ان کی قسمیں پھیر دی جائیں گی، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد. ان کون ہے اور ان کون ہے؟ ان ہے وصی اور ان ہے وارث. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واسمعوا، اور سنا کرو. کس چیز کو؟ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیا کرتا فاسق لوگوں کو. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی بات ماننا ہی نہ چاہے. تو اس آیت کا تعلق بھی کس سے؟ ہدایت کے امور سے ہے، اور اس کی سمجھ بھی ضروری ہے. اور اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھ لیں، ہدایت پا لیں. کیونکہ جس کو عمل نہیں کرنا وہ سمجھنا بھی نہیں چاہے گا، اور جس کو فکر ہو کہ مجھے اللہ پاک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ غور سے سنے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا
اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا میں ہلکا سا آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ عموماً اسلامی عدالت میں فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، قاضی کس طرح فیصلہ کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم یا کوئی شخص اقرار کر لے اپنی غلطی کا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا دو لوگوں کے درمیان، یعنی مثلاً اس پین پر دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک چھوٹی سی مثال سے ہم بات سمجھتے ہیں. ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. مثلاً ایک کہتا ہے یہ میرا ہے تو وہ کیا ہے، مدعی ہے. مدعی کس کو کہتے ہیں؟ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے. اور پہلے کے اگینسٹ جو جا رہا ہے وہ مدعا علیہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ مدعی اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور جس سے کر رہا ہے وہ مان جاتا ہے، مثلاً یہ پین کسی کے پاس تھا، میں نے کہا یہ میرا ہے، وہ اقرار کر لیتا کہ ہاں یہ تمہارا ہی ہے، تو کیا ہوگا، مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اور وہ نہ مانے جس کے پاس ہے تو کیا کیا جائے گا، دلیل لائی جائے گی یا نہیں، یعنی گواہی لائی جائے گی نا. پہلی بات انہیں کہ اقرار کر لے، اور اگر وہ اقرار نہ کرے تو پھر کیا ہوگا، اس کو دلیل لانی پڑے گی، گواہ لانے پڑیں گے. اب اگر کسی کے پاس گواہ نہیں تو پھر کس سے فیصلہ ہوگا، قسم سے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت دینا مدعی کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر میں نے دعویٰ کیا کہ قلم میرا ہے تو میرا ہی فرض بنتا ہے کہ میں کیا کروں، ثبوت لاؤں. اور جس کے پاس ہے وہ اپنے سے الزام کیسے ہٹا سکتا ہے، اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا. یعنی مدعی اپنے دعوے پہ اگر ثبوت پیش نہیں کر سکے تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھا کے کیا کرے گا، دعوے کے الزام سے بری ہو جائے گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ قسم اٹھا کے بری نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی قسم پر ایک اور قسم آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، یعنی یہ یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قسم پر قسم کیوں اٹھوائی جا رہی ہے، تاکہ پہلے جو وسیع ہیں وہ سوچ سمجھ کے قسم کھائیں اور وہ کسی غلط بیانی کا یعنی امکان جو ہے وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. اصل میں کچھ لوگ تو اللہ کے ڈر سے جھوٹی قسم نہیں کھاتے نا، اور کچھ لوگ بندوں کے ڈر سے پھر جھوٹی قسم نہیں کھاتے. تو یہاں یہ آخری آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار اس لیے بتایا گیا ہے، کون سا، کہ نماز کے بعد جمع ہو، لوگوں کی موجودگی میں ہو، پبلک پلیس پر ہو، اور پھر قسم پر قسم دلوائی جائے. ورنہ عام طور پر تو ایک ہی قسم ہوتی ہے، اور وہ کون کھاتا ہے، مدعا علیہ. دیکھیں شاید میری بات میں تھوڑی سی ابہام ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. قلم پر جھگڑا ہوا، میں نے اپنا قلم کسی کے پاس دیکھا، میں اس کی شکایت لے کے پہنچی جج کے پاس، یعنی کسی منصف کے پاس، کہ یہ میرا قلم ہے جو اس کے پاس. وہ کیا کرے گا، پروسیجر کیسے چلے، وہ اس کو بلائے گا کہ جی تم پہ الزام ہے کہ فلاں کا قلم تم نے اٹھایا ہوا. وہ اگر کہے کہ ہاں یہ واقعی میں نے فلاں جگہ سے اٹھایا تھا تو بات کیا ہوگی، میرا قلم مجھے واپس مل جائے. اگر وہ اقرار نہیں کرتا، وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے گواہ لانے ہوں گے کہ ہاں بھئی یہ قلم انہوں نے میرے ساتھ جا کے فلاں جگہ سے خریدا تھا، یہ نہیں کا ہے. اب گواہ تو نہیں ہے میرے پاس، تو پھر وہ جو دوسرا شخص ہے اب اس کی باری، اب اس کو قسم کھانے کے لیے کہا جائے گا تاکہ وہ الزام سے بری ہو. اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ قلم میرا ہے تو یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا، مدعی تھا، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اقرار نہیں کیا اور یہ دلیل نہیں لایا، اور یہ جو الزام لگایا گیا تھا ادھر سے اس پر، اس سے وہ کیسے بری ہو گیا، قسم کھا کے. اب یہاں بھی اس کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف وصی ہے، ایک طرف وارث ہے. وارث نے الزام لگایا کس پر، وصی پر، کہ تم نے خیانت کی. وصی کو کیا کہا گیا کہ تم کیا کرو، قسم کھاؤ. اس نے قسم کھا دی. اب عام معاملات میں تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے ختم معاملہ، وہ بری ذمہ ہو گیا. لیکن یہاں پر پھر وارثوں کو کیا حق دیا گیا کہ اس کی قسم کے مقابل پھر قسم کھائیں یہ. تو اس سے کیا ہوگا، وہ ڈریں گے، کون، وصی، کہ ہم اتنی پبلک کے سامنے اگر غلط قسم کھائیں گے تو پھر ہمارے اوپر الزام آئے گا، اور وہ اس طرح قسم نہیں کھا سکیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ
صحیح گواہی بھی دیں گے. یعنی اس کیس میں، وصیت کے اس معاملے میں قسم پر قسم کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ گواہی صحیح طور پر دی جائے اور تاکہ انہیں ڈر ہو کہ ہماری قسم کا توڑ نہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ حقداروں کو حق لوٹائیں. اگر اللہ کے ڈر سے نہیں لوٹاتے تو بندوں کے ڈر سے لوٹائیں. اصل میں اس کے پیچھے قصہ بھی میں نے جان بوجھ کے قصہ اوائڈ کیا تاکہ آپ الفاظ سے ہی معاملے کو سمجھیں. ہوا یہ تھا کہ بنو سہم کا ایک شخص تجارت کے لیے شام کے ملک گیا تھا. اس کے ساتھ 2 عیسائی دوست بھی گئے جن کا نام عدی بن بدہ اور تمیم الداری، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، اور اس کے ساتھ عدی. اور یہ جو شخص تھا اس کا نام بدیل یا بدیل آتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ شام پہنچے، سفر میں تھے، تو وہاں بدیل بیمار ہو گئے. اب ان کے پاس ایک پیالہ تھا چاندی کا جس پہ سونے کا کام ہوا ہوا تھا یا سونے کی بھی نقش و نگاری تھی. کافی قیمتی پیالہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھی. تو اس نے کیا کیا، ان دونوں سے کہا، وصیوں سے، کہ تم یہ ساز و سامان جو میرا ہے یہ میرے گھر واپس پہنچا دینا. تو جو وصی تھے انہوں نے باقی سامان تو دے دیا اور پیالہ نہیں دیا. وارثوں نے پوچھا بھی وہ پیالہ بھی تھا تو انہوں نے قسمیں کھا دی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، اور جھوٹی قسم تھی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ پیالہ کہیں پایا گیا. جس شخص کے پاس پایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی تم نے یہ کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا مجھے فلاں 2 لوگوں نے بیچا. اب ان کے پاس ایک پوری دلیل آ گئی. اب انہوں نے پھر معاملہ نئے سرے سے جگایا اور کہا کہ ان کو بلایا جائے کیونکہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی. اب کیا ہوا، جب انہوں نے پھر قسم کھائی تو انہوں نے اقرار کر لیا. یہ ہے قصہ مختصراً. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دور میں اسی قسم کا واقعہ ایک اور بھی پیش آیا. تو اہم ترین بات جو ہمیں ان آیات سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں عدل نہ ہو اور عدل کی بجائے ظلم ہو وہاں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا. دیکھیں افراد میں بے چینی کیوں ہوتی، معاشرے میں بے چینی کیوں ہوتی؟ دوسرے لفظوں میں فرسٹریشن جیسے ہم کہتے ہیں نا جدید زبان میں، فرسٹریشن کا شکار لوگ کب ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ جب ان کو حق نہیں ملتا فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا. تو اسلامی معاشرہ تو ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے، اس میں فرسٹریشن نام کی چیز نہیں ہوتی کوئی، کیونکہ آخری حد تک خدا کا خوف دلا کے لوگوں کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے وصیت کرنا لازم قرار دیا گیا، اسی لیے اس پہ گواہ بنانا، اسی لیے پھر یہ آگے سارا قانون دیا گیا کہ اس معاملے اور اس جھگڑے کو کس طرح حل کیا جائے تاکہ جو حقدار ہے اس تک حق پہنچ جائے. اور اس میں اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنانا پڑے، اور اگر 2 لوگ نہیں تو 1 بھی ہو، لیکن آخری حد تک اس بات کی کوشش کی جائے کہ جس کا حق ہے اس تک حق پہنچے. واضح؟ اوکے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو ہے نا کہ اصول طریقہ بتا دیا گیا، لیکن ہر پیش آنے والا واقعہ کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں اصل واقعے سے مختلف ہو جایا کرتا ہے. تو اسی لیے تو پھر جج کی یا قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھ کر پھر وہاں سے کوئی بہتر صورت نکالے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عدل کرنے والا قاضی ہے یا حاکم ہے اس کا مقام کہاں ہے، کیونکہ اتنا مشکل کام ہے یہ آسان کام ہے کہ انسان اپنے جذبات اور اپنی ہر چیز سے اوپر اٹھ کے پوری محنت کے ساتھ صاحب حق کو حق دلوائے. تو صاحب حق کو حق دلوانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ شخص پھر رحمان کے قریب ترین ہوگا قیامت کے دن. نور کے ممبروں پر ہوں گے انصاف کرنے والے، عدل سے کام لینے والے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. کہ معاملے کے سارے پہلوؤں کو جاننا، سمجھنا اور پورا علم ہونا بے حد ضروری ہے. سورۃ المائدہ چونکہ اس میں قوانین ہیں، مشکل صورتوں میں سے ہے، اس لیے اس میں وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اگر سنیں گے تو تبھی بات سمجھ آئے گی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر روز آپ قرآن کا ایک نیا حصہ سنتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کیا وہ سننا آپ کی سوچ میں فرق پیدا کرتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ چاہے ایک بال برابر فرق پڑے لیکن فرق پڑتا ہے. یہ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، یعنی کسی کا فرق بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اس کے اندر اور کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ.
ہو سکتا ہے کسی کا صرف ایک ذرے کا اضافہ ہو اس کے تقوی میں، ایک حکم سن کے، ایک دن کا سبق سن کے، اور ہو سکتا ہے کسی کا پہاڑ برابر فرق ہو جائے. یہ تو اندر کا معاملہ نا. تو تقوی کے حصول کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری، جاننا بے حد ضروری، اور جاننے کے لیے سننا بے حد ضروری. اگر یہ آیت آج سویر سے 10 دفعہ بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے نا، یہ نہیں کہ میں نے سمجھائی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ نہیں ہے ہرگز، لیکن اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. کیونکہ میں اس پہ صبح سے لگی ہوں، آج فجر کی نماز کے بعد سے یہاں آ کر بھی میں اسی کے پیچھے لگی، مختلف تفسیریں کنسلٹ کی، مختلف طریقے سے میں نے اس کو دیکھا ہے. اصل نیت کرنے کی ہونی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ پھر راہیں دکھا سکتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. صرف جینا نہیں، مرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. موت کے وقت بھی اگر سفر میں بھی ہے، ایکسٹراڈنری صورتحال پیش آ گئی ہے، تو بھی حقدار تک حق لوٹانا. ورنہ انسان کیا کر سکتا؟ اچھا وہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو بہتر ہے یہ پیالہ میں یہی صدقہ کرتا ہوں، ادھر ہی کر دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا؟ نہیں، حقدار تک اس کو پہنچنا چاہیے. آپ 1/3 سے زیادہ صدقہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ شخص جو تھا ہو سکتا ہے کہ مالک بھی نہ ہو کسی چیز کا. بازو کا چلو ہماری ذاتی پراپرٹی ہم جو بھی کر دیں اس کو اپنی زندگی میں تو کر ہی سکتے ہیں نا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں کیا سوچنا ہے؟ یہ امانت ہے. جو وارثوں کے لیے مال چھوڑتا ہے نا، وہ بھی وارثوں کی ایک امانت ہوتی ہے. ہم اس کو وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو پیچھے کیا پڑا آپ نے؟ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وہ گواہی کا آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا پڑھا تھا کہ غیر مضار، وصیت میں نقصان نہ دیا جائے کسی کو. وراثت کی تقسیم میں وارثوں کو کسی بھی ہوشیاری چالاکی سے حق سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ یہ طریقے اختیار کریں گے وہ اللہ کے ظالم ہوں گے. تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ یا اولاد میں سے تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند کون ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ وصیتم من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. فریضتم من اللہ، پیچھے آپ یہ سب چیزیں پڑھ چکے ہیں وراثت کے احکامات میں، وصیت کے احکامات میں. مال ٹھیک ہے ہمارا ہے، لیکن اس پہ ہماری مرضی نہیں، وہ ہماری مرضی اس میں لمیٹڈ ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا. زندگی میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت خراب ہے نا، نیت کی خرابی کیا ہے؟ مثلا وارثوں میں سے کوئی اچھا نہیں لگتا آپ کو، وہ لڑائی جھگڑا اس سے، تو آپ کہیں کہ نہیں اس کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، میں اب اس کو کہیں نہ کہیں ختم کروں. چلیے 3 طرح کی قسم پتہ چلی تھی نا ہمیں. ایک تو لغو قسم، اس کی تو پکڑ نہیں، اور ایک یمین غموس سے جھوٹی قسم، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، قسم کھا کے توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.